الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ پہلا پارہ اور آیت نمبر 121 ہے۔ جس مقام پر یہ آیت آئی ہے، یہ یہود کے بارے میں 10 رکوع پہلے پارے میں بیان ہوئے، اور ان کی عادتیں، ان کی شرارتیں، ان کے مکر و فریب، ان کی اسٹریٹجی، ان کی تدبیریں، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد قرآن مجید نے ان کی اصلاح کے لیے اس آیت کو بیان کیا، اور ان کی وجہ سے مسلک پرستی کو جو فروغ ملا آج کی دنیا میں بھی، وہ یہود و نصارہ کی طرف سے۔ اور یہ 14واں رکوع جو شروع ہوا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ کہا یہود نے عیسائیوں کو تمہاری کوئی بنیاد نہیں، اور کہا عیسائیوں نے یہودیوں کو کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تم کسی چیز پر نہیں ہو، اہل کتاب ہونے کے باوجود تم اپنی کتاب کو نافذ نہیں کیا، آپ نے کیا۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید نے اس بات کو نقل کیا، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کو قرآن نے جو آگے مزید بیان کیا، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح جو لوگ ان کے فالورز تھے، انہوں نے بھی سنی سنائی بات ایک دوسرے کو کہنی شروع کی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تو یہ جو فرقہ واریت اور مسلک پرستی کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تان سان کرتے ہیں، اور ان کے جو فالورز کرتے ہیں، اللہ نے اس کا فیصلہ اگلے جہان میں کرنا ہے۔ تو کمال بات یہ ہے کہ یہ مسلک پرستی جو ہے، اس کا جو کہ اس دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں ہونا، لہٰذا میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آئندہ، یعنی پیچھے بھی اور آئندہ بھی، کبھی اس معاملے میں نہیں پڑھوں گا کہ اپنا میں وقت ضائع کروں اور میں اس دنیا میں ایک مسلک کو دوسرے مسلک کے اوپر فوقیت دیتا رہوں۔ تو اس کا آخری علاج قرآن مجید نے الذین آتیناہم الکتاب اس ایک آیت میں دیا، کہ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ کمال بات یہ ہے کہ خسارے کے حوالے سے پوری ایک سورت، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا تو یہ ایک سورت ہی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اور یہ 4 شرائط کے ساتھ ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہ ایسا ہے جیسے 33% مارکس ہم پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، ان 4 شرائط پر بیک وقت عمل کرنے سے آدمی پاسنگ مارکس تک آتا ہے، ورنہ قرآن مجید نے تو یہ عصر کی قسم کھا کے کہی، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت خسارہ پانے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، اس آیت میں قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے، حق کا تلاوتی ہی اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، حق ادا کرنے کے حوالے سے اسے نافذ کرنا چاہیے۔ اس کی تجوید ہے، قرأت ہے، مخارج ہیں، ادائیگی ہے، اس کا ناظرے کے اصول ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے اعتبار سے عربی گرامر کے بغیر آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے، جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور
پھر خسارہ کیا ہے؟ اس کا حق ادا کریں، خسارے سے بچیں۔ خسارہ ہوتا ہے کسی شخص کا اصل زر ڈوب جائے۔ اگر اصل زر کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اس نے 1000 روپے کی برف لگائی اور ساری کی ساری برف جو ہے وہ گرمی کے موسم میں پگھل گئی، تو وہ اصل زر ڈوب گیا۔ اگر اس کا 1000 واپس آ گیا تو اس کو خسارہ نہیں ہوا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جنت کے عوض جو ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ایک اصل زر ہے، اور اگر ہم اس قرآن مجید کو اپنی ذات، اپنا کنبہ، اپنا خاندان یہاں پہ نافذ نہ کیا تو پھر ہم یہ جو عبادات ہیں وہ ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ تو آج کی تمہیداً بات جو تھی وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔